बात ये है, बार बार यही करता हूँ कि आजकल का माहौल, आजकल का माशरा ऐसा है जो हमारे दिल और दिमाग पर छा गया, इसने हमें बेहिस कर दिया। कयामत ही होगी है इस माशरे की तबाहकारियों की कि हमारे दिलों से ईमानी हिस्स मिट गया, ईमानी जज्बात मुजमहल हो गए। बस उनको उभारना है। उसकी तरकीबें कई दफे अर्ज कर चुका हूँ कि खुदा के लिए आपको जब दीन की तलब है और कुछ दीन हासिल करना चाहते हैं तो खुदा के लिए ऐसी किताबों का मुताला कीजिए जिससे आपको मालूम तो हो जाए कि हमारे अकायद कैसे होना चाहिए, हमारी इबादत, हमारे मामलात, हमारे माशरे, हमारे अखलाक सब दीन के अंदर हो जाए। और वो दीन यह है तो अल्लाह को महबूब है और मकबूल। तो अल्लाह ताला ने हमारे दीन को, हमारे इस्लाम को पसंद फरमा दिया है, इसलिए हमको तो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला की रजा के लिए उसी में ढालना है। हमारा माहौल बेहिस किए हुए है। मैं चाहता ये हूँ कि कम से कम वो कबायर जो आजकल राजो वक्त हो रहे हैं, हम आप उसका एहसास तो कर लें, एतराफ़ तो कर लें कि गुनाह है। ये न कहें कि आजकल की तहजीब हाजरा का यही तकाजा। तहजीब हाजरा तो लानत की बनी हुई है, फवाहिशात हैं इसमें, मुनकरात हैं और खुदा की लानतें हैं, कबायर हैं इसमें। तो ऐसी हालत में कैसे हम समझ लें कि हम मुकल्लफ नहीं, जरूर मुकल्लफ। मैं अच्छा बात करूंगा, मेरी तबीयत आज ऐसी हिम्मत है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी हालत दस्तन बदल लें, बड़ा मुश्किल है, हालांकि बहुत आसान है, जिस दिन चाहोगे बदल जाएगी। अब नफ्स और शैतान और माहौल का ऐसा असर है कि दफतन बदलना मुश्किल, मान लिया। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप एतराफ़ कर लें, एहसास कर लें कि गुनाह है, भाई छोड़ो या न छोड़ो तुम्हारे इख्तियार की बात, लेकिन इंशाअल्लाह वो छूट जाएगी। जब इरादा करोगे, नियत करोगे, छूट। और बातों के अल्हम्दुलिल्लाह छूट गई, तजर्बे के अंदर मुशाहिद है, देख लो, मिसालें मौजूद हैं सब। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि गुनाहों का एहसास करें, ये गुनाह है बस। अगर फिलहाल नहीं छोड़ सकते हो, एतराफ़ तो कर लो अल्लाह ताला के सामने कि हम मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, छुड़ा दीजिए। इसकी तरकीबें मैंने आपको बता दी, बहुत सहज तरकीबें बता दी। भाई अमल करने का वक्त है, अमल करो। वक्त बहुत कीमती चीज है, खुदा मालूम वक्त दूसरा कैसा आए तो क्या ना। कुछ एतबार अपनी जिंदगी का नहीं, सामहात हैं, हादसात हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, अफकार हैं, फुर्सत नहीं देते हमारे दिल दिमाग। लेकिन अकीदतन तो समझ लो, ईमान का तकाजा ये कि तुम ये समझ तो लो कि ये चीज तुम्हारी बेहिसी गफलत जो है ये काबिल माफी नहीं है। अगर तुमने इसका एहसास कर लिया कि बेहिस हो, गाफिल हो, भाई एतराफ़ कर लो अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला से मदद मांग लो। इसकी तरकीबें मैंने कई बार अर्ज कर दी, ये कोई मुश्किल काम नहीं। भाई अच्छी बात, दीन की बात, अल्लाह के रसूल की बात सुन लेने के बाद दुआ करो कल से। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, या अल्लाह ये दीन की बात हमें पहले भी मालूम थी, लेकिन आज इसकी ताकीद हो गई, हमसे नहीं छूटती, हम इसमें मुब्तला हैं, आप कादिर मुतलक हैं, छुड़ा दीजिए। इतना तो कह सकते हो नहीं। जिनके मुजरिम हो, जिनकी खताएं कर रहे हो, जिनकी गुनाह कर रहे हो, जिनकी नाफरमानी कर रहे हो, अरे उनके सामने एतराफ़ तो कर लो कि मुजरिम हो। इंशाअल्लाह ताला ये इक़रार जुर्म भी निजात का सबब बन जाएगा, क्योंकि इसमें तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ हो जाएगी। लेकिन जिन गुनाहों को मामूली समझ रखा है तो है वो कबायर, तो तौबा कैसे करो? औरतें हों या मर्द, आजकल के वज़ाफ़ता, लिबास पोशाक, रहना सहना, सब फासिकाना फाजिराना आमतौर पर ज्यादातर। तो भाई फासिकाना फाजिराना माहौल में रहकर और उसका इर्तिकाब करते रहना, अल्लाह ताला से डरो, खौफ का मुकाम है। कहीं ऐसा न हो कि ये रहा ईमान के तकाज़े ये भी सही। गुनाह को गुनाह समझ लेना ईमान का खासा है। अगर तुमने गुनाह को गुनाह समझ लिया तो इंशाअल्लाह एक दिन तौबा भी कबूल हो जाएगी और हालत भी बदल जाएगी। ये तजुर्बा है, अल्लाह का कानून है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। इसी तरह बहुत से गुनाह तो ऐसे हैं कि जिनका हमारा ज़ाती ताल्लुक है, बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो इज्तिमाई तौर पर राजी हुआ हो। मसलन तकरीबात शादी में, तकरीबात गमी में बड़े फवाहिशात, मुनकरात, बिदात शामिल हो गए। एहसास कर लो कि बिदत है, एहसास कर लो कि खिलाफ शरा है, बस इतना एहसास कर लेना ही इंशाअल्लाह ताला आइंदा के लिए काफी होगा। जहाँ तक हो सके इज्तिनाब करो, परहेज करो, मुब्तला हो जाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। सीधी सीधी बात। तौबा इस्तिग़फ़ार को मामूली बात न समझना। बहुत से नादान ये समझते हैं कि क्या फायदा ऐसी तौबा से कि
गुनाह तो करते जा रहे हैं, इर्तिकाब तो जुर्म का हो रहा है और तौबा भी कर रहे हैं, ये नादानी की बात है। तौबा इस्तिग़फ़ार ऐसी चीज है कि उसकी तासीर कभी नहीं मिट सकती, जरूर बरूएकार होती है, जरूर अपना असर दिखलाती है। कुछ परवाह न करो कि फिस्क फजूर में मुब्तला हो, मगर एतराफ करते जाओ ये फिस्क है, ये फजूर है, और तौबा भी कर लो, तौबा भी करते जाओ, फिस्क फजूर भी करते जाओ। मैं कहता हूँ, मेरी बात नहीं है, ये मेरे बुजुर्गों की बात है कि तुम दफतन अगर नहीं कर सकते तो एतराफ करते जाओ, एहसास करते जाओ, तौबा जुबानी करते जाओ। इंशाअल्लाह ताला यही तौबा तुम्हें एक दिन ऐसा काम आएगी, तुम्हें इन माफी से जिन चीजों को तुम मुश्किल समझ रहे हो इनका छोड़ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा और निजामत कल्ब पैदा हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला इन गुनाहों से जो आज मुश्किल मालूम होते हैं, ये फिस्क फजूर जो आज दुश्वार होते हैं कि जिनका छोड़ना मुश्किल है, ऐसा आसान हो जाएगा कि मुगायरत ही नहीं बल्कि तजुर्बतन कहता हूँ तुम्हें नफरत हो जाएगी। तौबा को न छोड़ो किसी हाल में। तो भाई अपनी जिंदगी को ज्यादा लो, कई दफे महसूस करो किस माहौल में हो, किस माशरे में हो, कैसे कैसे फिस्क फजूर से तासा पड़ता है। भाई दीन हासिल कर रहे हो तो एहतमाम थोड़ा सा हो, इसका जायजा लो कि कौन कौन सी चीजें मकरूहात ख्वाहिशात जो आजकल राजुल वक्त हो रही हैं, इनसे कैसे निजात मिले। निजात का ख्याल न करो, निजात कैसे मिले, यानी तुम अपने आमदन अपने इख्तियार से चाहते हो कि तुमको वो दर्जा हासिल हो जाए कि तुम फजूल दफतन छोड़ दो, ये जरा फिलहाल जरा दुश्वार है। कुछ परवाह न करो, एतराफ करते जाओ ये गुनाह है और तौबा करते जाओ, इंशाअल्लाह ताला इसका असमरात नहीं। इतना तो अक़लन हम सब कर सकते हैं, भाई आदतन न कर पाए, रिवाजन न कर पाए, लेकिन कम से कम एतराफ तो करते जाओ कि ये चीज ममनू है, ये चीज नाजायज है, ये चीज हराम है, ये सगीरा है, ये कबीरा है। भाई एतराफ करते जाओ, तौबा करते जाओ और फिर जो चाहो करते जाओ, जो चाहो करो का लफ्ज़ बड़ा वसीह, यानी तो फिर फायदा ही हुआ। फायदा क्या हुआ तौबा इस्तिग़फ़ार? भाई तुम्हें फायदे के नजर तुम न करो, फायदा कुछ अपनी तरफ से तजवीज़ न करो, फायदा तो इंशाअल्लाह जरूर होगा, क्योंकि तुम निज़ामत क़ल्ब से जब तौबा कर रहे हो, इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, अल्लाह ताला के सामने एतराफ़ कर रहे हो, ये चीज आएगा नहीं। भाई अल्लाह का दीन है, उनका कानून है, उनके अहकामात हैं, अवामिर और नवाही नींद बताए हैं। भाई कोताहियां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एतराफ़ तो करो इस बात का तुम कसूरवार हो, गुनहगार हो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, करते जाओ, कुछ परवाह नहीं इंशाअल्लाह। बहुत सी ऐसी बातें हमारी जिस्मानी ताल्लुकात से रखती हैं कि हम नापाक हो जाते हैं, गुस्ल किया पाक हो गए, वुज़ू किया पाक हो गए, कपड़े मैले हो जाते हैं 5-6 दिन के बाद, फिर ये धो लिया फिर पाक हो गए। अब ये ख्याल करके कि कपड़े बार बार नापाक होते हैं, बार बार मैले हो जाते हैं, फायदा क्या इनको धुलाने से? कोई अकल तस्लीम करती है? कोई गवारा करेगा इस बात को कि भाई मैले हो गए तो हो जाएंगे, अब धुलवा लेंगे फिर मैले हो जाएंगे, धुलवा लेंगे मैले। अरे भाई उम्र भर यही कहना कि फिर नापाक हो गए फिर पाक हो गए, फिर नापाकी का इजहार हो गया फिर पाक हो गए, कपड़े फिर मैले हो गए फिर पाक कर लिए। तो ये जब कानून है तो अल्लाह ताला कानून से इससे ज्यादा कभी है। फिर गुनाह होते हैं, उनसे इर्तिकाब होता है, भाई नादिम हो गए, तौबा कर। खबरदार कभी इसका अंदाजा न करो कि हमारी तौबा किया, गुनाह तो हमने अपनी लज्जत के साथ किए, गफलत के साथ किए, तकाज़ाए नफ्स के साथ किए, अब तौबा कर लिया अस्तग़फिरुल्लाह तो क्या होता है? तुम्हें मालूम नहीं इसकी तासीर, तो क्या किया जाए? तासीर इसके अंदर यही है कि तौबा करते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो। उसकी खासियत यही है कि इंशाअल्लाह ताला वो गुनाह छूट जाएंगे और तुम्हें इससे निजात मिल जाएगी। हालांकि एक बड़ी गुलामाना ज़हनियत है, मुसलमान को तो अपना माशरा, अपने अखलाक, सब अखलाक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में होना चाहिए। ये गुलामाना ज़हनियत है हमारी कि जो राजुल वक्त हो रही है, बड़े बड़े साहिब सरबत, बड़े साहिब मनसब लोग इसमें मुब्तला हैं और अलानिया मुब्तला हैं। उनको देखते हैं हम या उनके असरात होते हैं, हम भी समझते हैं कि जब ये राजुल वक्त चीज है कि भाई चाहे मनसब साहिब मनसब हो, कोई साहिब सरबत हो, कोई भी हो, जो भी अल्लाह की नाफरमानी करेगा मुझे उनकी तकलीफ हमें नहीं करती। मगर हमारे दफातर में, ज़रागाहों में हमको ऐसे मुनकिरात ख्वाहिशात का इर्तिकाब करना पड़ता है कि जो हमारे इख्तियार में नहीं। भाई इसका भी एतराफ़ कर लो, अल्लाह ताला से कह दो कि हमको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। बहर क्या मेरे तकरीर का खुलासा ये है कि गुनाह को गुनाह समझो, एतराफ़ करो, एहसास करो, तौबा करो, इंशाअल्लाह ताला यही चीज मिल जाती है, यही चीज मिल जाती है। दफतन अगर अपनी वज़ाफ़त लिबास पोशाक नहीं बदल सकते हो, न बदलो,
چھوڑو اس چیز کو. لیکن خدا کرے جذبات اپنے احساس اپنے تو اچھے کر لو, تخیلات تو ٹھیک کر لو, عقیدے تو صحیح کر لو. اس میں کون منع کرتا ہے اپنی اختیار کی بات. میں نفس شیطان نے ایسا مغلوب کر دیا ہے کہ دشوار معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیسے بدلیں. گھریلو زندگی ہماری ایسی, برادری والوں کی زندگی ایسی, کاروباری زندگی ایسی, یہاں ہر جگہ خدا کی نافرمانی, خدا کی قانون توڑا جا رہا ہے. ہم اس میں بڑے متقی پرہیزگار بن کے کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں. مت سوچو, یہ سوچنے والی بات نہیں. تم بتاؤ خود اپنی طرف سے سمجھ لو یہ چیز منکر ہے تو چھوڑ. مثلا میں مثال 50 دفعے دے چکا ہوں, پھر دوہرا دوں اختصار کے طور پر اخلاق کم سے کم میں نے 3 باتیں عرض کی. کیا آپ سے ناممکن ہے یہ؟ ہرگز ناممکن نہیں, ممکن ہے. 3 چیزوں کا اخلاق سے بات نہیں ہے کم سے کم اختیار کہ غیبت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, بدگمانی نہ کرو. یہ 3 چیزیں معمولی بتا دی میں نے, معمولی نہیں ہے, یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر اسی پہ ہم لوگوں کو کیا اپنا اختیار نہیں کہ ہم بدگمانی نہ کریں گے, ضرور اپنے اختیار میں معاملات میں, عزیزداری میں, برادری میں بہت سے واقعات ایسے آتے ہیں کہ ہم کو بدگمانی ہو جاتی ہے اپنے اعزاء سے. معلوم ہوا بدگمانی ہے, احساس ہوا کہ بدگمانی ہے, پھر توبہ کرو اس بدگمانی سے. کہا کے واسطے کسی سے بدگمانی رکھتی ہے, کیوں اپنے دل کو غلیظ رکھتی ہے, کیوں اپنے دل کو مقدر کرتی ہے. صفائی کر لو, جرات ہوتی تھی, بدگمانی کیوں کرتے, جس سے بدگمانی ہوئی اس سے مل کی بات کر لو, صاف کر لو. اتنی ہمت کرو, جرات کرو, اللہ تمہاری مدد کرو, اللہ تعالیٰ کی مدد کرو. کیوں بدگمانی کرو؟ معمولی چیز نہیں ہے کہ بدگمانی سے گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں, تمام کاروبار برباد ہو رہا ہے, تمام ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے اسی بدگمانی سے. بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کسی سے بدگمانی ہو. گناہ کبیرہ کے معنی یہی ہے کہ خود تمہارے لیے برباد کرنے والی چیز ہے بدگمانی, تمہاری عافیت کو خراب کرنے والی چیز ہے, تمہارے سکون قلب کو برباد کرنے والی چیز ہے. کسی سے بدگمانی رکھو, رکھو بدگمانی, توبہ کر لو, معاملہ صاف کر لو. جھوٹ کے لیے کچھ نہ کہوں گا, غیبت کے لیے کچھ نہ کہوں گا, سب کو معلوم ہے. میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ انتہائی بے حیا, یہ بے غیرتی ہے, بہت ہی کمینہ پن ہے کہ کسی کی تحقیر کی جائے, کسی کی غیبت کی جائے, ایسا جھوٹ بول کر کسی کو نقصان پہنچا جائے. شرافت انسانی کے بالکل خلاف. کیوں ایسے غیر شریفانہ بات کرتے جھوٹ بول کر؟ خود بھی ذلیل ہوگے. جھوٹ بولو, غیبت کرو, کبھی چھپتا نہیں. یہ راز کبھی نہیں چھپتا. جس کو تم سمجھتے ہو کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا, سب کو معلوم ہو جاتا. کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی, سب ظاہر ہو جاتی. کہ بھائی یہ 3 چیزیں تو میں نے بنیادی آپ کو بتا دی, تو خدا کے لیے آپ اس کو کیجیے. اس کے پر قابو پا لینے سے کہ بدگمانی سے قلب صاف ہو جائے, جھوٹ سے زبان رک جائے, غیبت سے زبان رک جائے, غیبت سے کان رک جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وہ نور پیدا ہوگا کہ پھر اور چیزوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ معاون ہوگا اور چیزیں آسانی سے چھوٹ جائیں. اب ایک چیز عورتوں میں, مردوں میں بے حیائی بے غیرتی کا لفظ آ گیا. بے حیائی بے غیرتی سے یہ سمجھ لو تم کہ ایمان بھی خیر نہیں. بے حیائی ایسی چیز ہے, بے غیرتی ایسی چیز ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایمان اور حیا ایک ہی چیزیں ہیں. حیا غائب ہوئی, ایمان. اب آپ گریبان میں سر ڈال کے دیکھو کتنی بے حیائی کے کام ہم لوگ کرتے ہیں, کتنی بے غیرتی کے کام کرتے ہیں. پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت. نمازیں پڑھ لی, روزے رکھ لیے, زکات دے دی, حج کر لیے, عمرہ کر لیے, لیکن بے حیائی بے غیرتی کے کام نہیں چھوڑے. بھائی خوش فہمی ہے کہ تمہارا ایمان صحیح ہے, ایمان تمہارا صحیح ہے. جب حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ حیا اور ایمان کی چیزیں اور تم نے بے حیا بے غیرتی کے کام کیے ہیں تو یقیناً تمہارے, اور تم اس سے توبہ بھی نہیں کرتے, استغفار بھی نہیں کرتے, تم کو اس کی توفیق بھی نہیں ہوتی. تو بے حیائی بے غیرتی کو سامنے رکھو اور دیکھو جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ سب بے حیائی بے غیرتی سے. جتنے بھی گناہ کا ہم ارتکاب کرتے ہیں سب بے حیائی بے غیرتی, بے شرمی کی وجہ سے. کمینہ پن ہے ہمارا کہ ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے شریف. کیا سفید پوشی سے یا کسی منصب سے یا کسی دولت سے آپ درست ہوتے ہیں؟ ایمان درست ہوتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے اگر ان کا غلط استعمال کیا. ایسا نہ سوچ لو, سمجھ لو اچھی طرح سے کہ بے حیائی کی باتیں نہ, بے غیرتی کی باتیں. حیا اور شرم بہت بڑا جوہر ہے ایمان. اندازہ کر لو, عورتیں اندازہ کر لیں, مرد اندازہ کر لیں کہ ان کا یہ آج کل کا معاشرہ, عورتوں کا اختلاط, رہنا سر رہنا, باریک کپڑے پہننا, بے محابہ بازاروں میں نکلنا,
بے محابہ تقریبات میں جانا، بدعت کرنا، رسومات کرنا، سب بے حیائی کی باتیں ہیں، بے غیرتی کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں ان چیزوں کی پر، یہ بدعت ہیں، اور بدعت ایسی بری چیز ہے، ایسی گمراہ کرنے چیز ہے کہ سوا جہنم کی کوئی دوسرا نہیں۔ ایسی ناپاک چیزیں ہیں کہ اس کا ایکشن ری ایکشن عمل رد عمل، جب تک تم یہ بات کرو گے اس کا رد عمل ضرور ہوگا، دنیا میں بھی ذلت ہوگی، آخرت میں۔ احساس کر لو بے غیرتی کے کاموں سے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، سکتے ہو چھوڑ دو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ مگر یہ آسان نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ماحول کے معاشرے سے متاثر ہو کر، چاہے جتنے متاثر ہو، چاہے جتنے مغلوب ہو، رواجن رسمن، لیکن تمہارا قلب جو ہے اور تمہارا ذاتی معاملہ جو ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنی۔ کون سی بڑی بات ہے جب ایسی چیزوں کا ارتکاب ہو یا اندیشہ ہو ارتکاب کا، میں اللہ سے پناہ مانگوں، شیطان سے پناہ مانگو کہ اللہ شیطان سے پناہ رکھیے، نفس کی شرارت سے محفوظ رکھیے، دعا کر لو انشاءاللہ۔ اب یہ راج اور چیزیں ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کیا کہ اچھے اچھے سمجھدار لوگ مجھ سے کہتے ہیں، سارے اقتدار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تفریحات ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، گانا بجانا ہے، تصاویریں ہیں، تو یہ سب تحریر حاضر، اس میں خرچ کیا ہے، اس میں کون سا نقصان ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اگر ہم تفریحات میں اپنی تھوڑی دیر تفریح کر لیتے ہیں ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، اخبار رسالوں سے جس میں خواہشات منکرات بھرے تو یہ تفریح ایسی چیز سے کرو گے یہ تمہارے لیے برباد کرنے والی ہے، تمہاری شرافت کو حرام کرنے والی ہے، تمہاری غیرت و حیا کو برباد کرنے والی چیز۔ یہ تفریح کیسی تفریح ہوئی کہ جس کا نتیجہ جہنم ہے، یقیناً جہنم دنیا میں بھی آتی۔ کیا ٹیلی ویژن دیکھنا آپ کے اوپر اتنا شدید ہے کہ بغیر دیکھے آپ اس کو نہیں روک سکتے؟ اتنے گناہ ہیں، اتنے لذیذ گناہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا بھی، کیا آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز غالب ہے کہ بغیر اس کے آپ کو چین نہیں ہے، آپ بغیر اس کے زندہ نہ رہ سکیں گے، یا بغیر اس کے آپ کی عافیت خراب ہو جائے؟ خیال ہی خیال ہے، محض خیال ہے، چھوڑ دو۔ دین حاصل کرنے آئے ہو، دین کا عظمت ہے دل میں، تو یہ لفظیاتیں چھوڑو۔ جو لوگ مبتلا ہیں اس میں گھر والے ہوں گے، کوئی گھر ایسا نہیں، ارے کوئی جھگی ایسی نہیں کہ جہاں ریڈیو نہ ہو اور ٹیلی ویژن میں ایسی راج الوقت چیز آ گئی ہے دانت کی۔ نتیجہ یہی ہے کہ گھر گھر بڑی پریشانیاں ہیں، گھر گھر اب کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ارے تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اپنی ضمیر کو برباد کر رہے ہو، اپنے تمام ایمان کے تقاضوں کو مغلوب کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو دعا نہیں قبول ہوتی۔ دعا میں کہاں سے خلوص آئے گا؟ کہاں سے رجوع اللہ ہونے کی توفیق ہوگی؟ جب منکرات کے ہوتے ہوئے، خدا کا قانون توڑتے ہوئے، بے شرمی کی باتیں کرتے ہوئے کہتے دعا نہیں قبول ہوتی۔ آج کیونکہ بڑی آبادی بہت بڑی ہے، وقتاً فوقتاً کے واقعات معلوم ہو گئے، اس کا ذہن میں آ گئے، لیکن گھر گھر بربادیاں ہیں، رشتے ازدواجی زندگی برباد ہو رہی ہے، دونوں شوہر میں معاف خرچ نہیں ہے، ایک کھانا بربادی کی باتیں ہو رہی ہیں، لڑکیاں قابو میں نہیں ہیں، لڑکے قابو میں نہیں ہیں، لڑکے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، دونوں شوہر ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، خاص ترقیاں ہو رہی ہیں، زندگی برباد ہو رہی ہے، راشوب ہو رہی ہے، جی رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں بدمزاج ہے، فلاں کے کردار اچھے نہیں، اور اپنے کردار کو نہیں دیکھتے کہ اپنے کردار کیسے ہیں۔ بھائی دیکھو میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں، اور طلب ہیں، تشریحات کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ جو گناہ ہیں کبائر وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، کیونکہ تمہاری زندگی ان سے برباد ہوتی ہے۔ یہ چیزیں گناہ جو ہیں یہ زندگی کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، عافیت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب تم نے ان کو آمدن برباد کر دیا ہے تو سکون قلب ہرگز دنیا میں نہیں کرتا، عافیت میں کیا ہے جتنی تدبیریں کرو، تو اس کے گناہوں سے توبہ کرو، ان منکرات کو چھوڑو، انشاءاللہ تعالیٰ کیا کہتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کو فجور میں مبتلا ہیں، روزہ قطع لباس کے ساتھ سب ٹھیک نہیں، نماز کی بھی پابندی نہیں، جھوٹ سے بھی اعتراض نہیں، غیبت سے بھی اعتراض نہیں، دنیا کے منکرات ہیں۔ اب ایک معاملہ پڑ گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی قرضہ زیادہ ہو گیا ہے، کسی نے دل آزاری کی ہے، کسی نے نقصان پہنچایا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، آپ دوڑتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، اپنی حالت نہیں بدلتی۔ جیسے نافرمانی ہو رہی ہے وہ بدستور اپنی جگہ قائم ہے، اس کو فجور اپنی طرح قائم ہے، ریڈیو ٹیلی ویژن اپنی جگہ پر قائم ہے، سب دعا قبول نہیں۔ کون دعا قبول کرے؟ اللہ میاں تو
कफ़ार मुशरिकीन की भी दुआ कबूल करते हैं। तुम तो साहिब ईमान हो, वो तो ख्याल निकाल ही दो कि दुआ कबूल, दुआ तो जरूर कबूल होती है, लेकिन तुम अपनी हालत तो देखो कि जिस मालिक की नाफरमानी कर रहे हो और उसी मालिक से कहते हो दुआ कबूल कर ले, और जल्दी कबूल कर ले, अभी कर ले, फौरन कर ले, हमारे हाथ से दिखा कर ले। कौन से अल्लाह ऐसे, कौन से अल्लाह का तस्वुर ऐसा कि जिनकी नाफरमानियां भी करो, जिसको वजूद भी करो, बेहाई की बातें भी करो और छोड़ने का इरादा भी ना करो, और आप दुआ कबूल दिए। कौन सी तरकीब है, हमारे समझ में तो आई नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आए कि सब कुछ करते रहो, इसको वजूद भी करते रहो, कबाहर का भी इर्तिकाब करते रहो, बेहाई बेशर्मी की बातें भी करते रहें, चाहे वो औरतें हो या मर्द, तो कहते हैं दुआ कबूल नहीं है। रिश्ते नहीं आते, लड़कियां बैठी हुई, रिश्ते हो गए, तलाकें हो रही है, तलाक हो रहे हैं, खुदकुशी हो रही है, बर्बादी हो रही है, घर घर ऐसा हो रहा है। और क्यों हो रहा है भाई? कोई वजीफा बताए, किसके लिए वजीफा पढ़ो, किससे दुआ मांगो, पहले हमें बताओ। जिसकी दुआ, जिसके सामने हाथ फैलाए हैं, जिसके आगे दुआ कर रहे हैं, उसकी तो खुली हुई नाफरमानियां कर, फासिकाना फाजिराना लिबास है औरतों का, बेहाई बेशर्मी बेगैरती का, तो दुआ कबूल नहीं होती। कोई दुआ बता दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए। भाई वजीफा दुआ कोई ऐसी चीजें हैं कि अल्लाह मियां को राजी कर लेंगी, क्या तुम्हारा काम बन जाएगा? ऐसी हाथ हल हो गई है कि भाई अपने से फजूल को छोड़ने का इरादा भी नहीं, मुनकरात को छोड़ने का इरादा भी नहीं, बेहाई बेशर्मी की बातें भी नहीं छोड़ो, और कहते दुआ नहीं कबूल होती। दुआ तो जरूर कबूल होती है वैसे भी, लेकिन तुम ये चाहते हो कि हमने दुआ मांगी या वजीफा पढ़ा या कोई अमल किया और फौरन उसका नतीजा हमारे माफ हो जाए। सुभान अल्लाह, कौन सी कुदरत ऐसी है जो तो आपके साथ देगी सिवा शैतान के, और कोई मदद न करेगा इसमें। अल्लाह ताला का कहर है, अज़ाब है, सब दुनिया में भी आखिरत में। इसका बाहर छोड़ो, इनसे नफरत रखो, जहाँ तक हो सके इनकी कर करके बिल्कुल अपने अपने इख्तियार में है। हम आप शख्सी तौर पर, जाती तौर पर सब कुछ कर सकते हैं। खुदा के लिए अपनी जिंदगी सादा बनाओ, जहाँ तक हो सके इस्लामी वज़ाफ़त आए, ये बात को साथ रखो। नहीं कर सकते फिलहाल एतराफ़ करते जाओ और गुनाह समझते जाओ और तौबा करते जाओ और अल्लाह मियां से मदद मांगते जाओ। इतना तो हो सकता है। अल्लाह दीन क्या चीज है, दीन कोई तरह तो है नहीं, जादू तो है नहीं, कोई मसलिज्म तो है नहीं। आपने दीन इख्तियार कर लिया तो मसलिज्म की तरह जो चाहें आप जिसको चाहें मुसक्कर कर लें, जिससे जो चाहें आप जिसको चाहें अपने आकर डाल लें, जिससे जो चाहें अपने आपके हज़रत खा बातें होती रहें। नहीं ऐसे काम लो, अपने हज़रत खा चाहते हो तो अपना हज़रत खा कर चाहते हो कि तुम्हारी मुरादें पूरी होती रहें, तुम्हारे काम बनते रहें, तो काम बनाने वाले से क्यों नहीं रुजू करते हो? कारसाज हकीकी की तरफ क्यों नहीं रुजू करते हो? रज़ाक़ मुस्तक़ की तरफ क्यों नहीं रुजू करते हो? इससे किसने मना किया है? रुजू करो एतराफ़ के साथ, हम कसूरवार हैं, गुनहगार हैं, या अल्लाह हमारे ऊपर रहम कीजिए। न किसी वजीफे की जरूरत है, न किसी अमल की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं। कहते हैं साहब फलां बात है, किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने किसी अमल कर दिया है, फलां बंदिश हो गई है, हमारे कारोबार में रुकावट हो गई, जो काम करते हैं उसमें नुकसान होता है, और रिश्ते आते हैं फिर मनसूख हो जाते हैं, फलां बात होती है और जगह नहीं होती, क्या वजीफा फर्ज के लिए क्या अमल किया जाए? तुम्हारी जिंदगी खुद सिफली अमल है, तुम्हारा फिस्क-ओ-फुजूर खुद सिफली अमल है, क्यों किसी पर इल्जाम लगाते? खुद शैतानी अमल है तुम्हारा ही, तुम खुद सिफली अमल में मुब्तला हो। अरे भाई इसकी सिफली अमल के रद्द की तरकीब यह है जिसमें तुम मुब्तला हो, सिफली अमल कौन करेगा तुम्हारे? तुम्हारा फिस्क-ओ-फुजूर खुद सिफली अमल है। तुम्हारा लिबास पोशाक बिरहना लिबास, औरतों की यानी बेगैरती लिहाज खुद एक बहुत बड़ा सिफली अमल है। इस सिफली अमल के होते भी कौन से अपने सिफली अमल पर इल्जाम लगा? इसका तदारुक एक यही है कि हुजूर को छोड़ो, हया और शर्म को इख्तियार करो, अल्लाह से रुजू करो, जिन बातों में मुब्तला हो तो तौबा इस्तिग़फ़ार करो, आए इरादा करो कि आइंदा ऐसा न करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैंने इजमाली तौर पर फिर भी सबक दोहरा दिया आपके सामने। मैं खुदा के लिए मैं तो जब तक दोहराऊंगा जब तक मुझे तस्वीर नहीं हो जाएगी, मुझे इत्मीनान न हो जाएगा कि आप लोगों ने समझ लिया है कि नहीं समझ लिया, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, ऐसे वाक़यात बहुत कम होते हैं। ये बातें सुनने में आए, किताबों में पढ़ो, जरूर पढ़ो, उससे भी बहुत सबक मिलता है। जिनकी किताबें मैंने बता दी हैं, निज़ामुल अमाल है, हयातुल मुस्लिमीन है, तालीमुद्दीन है, मुख्तलिफ किताबें हैं, इनको जरूर पढ़ लो एक दफे, तब बात पता चल जाएगा कि इस्लाम क्या है, ईमान के तकाज़े क्या हैं, बिहार क्या चीज है, कबायर क्या चीज है, सगायर क्या चीज है, इल्म हासिल कर लो और तौबा के साथ। अब दो बातें, खुलासा यह है कि हुजूर जिसमें हम सब मुब्तला हैं, सिफली अमल में खुद मुब्तला हैं, इसका तदारुक सिर्फ यह है अल्लाह से,
وہ قادر مطلق ہیں، رحیم مطلق ہیں، غفار الرحیم ہیں، غفار الذنوب ہیں، سب کچھ ہے، ان کے وعدے ہیں کہ جب بندہ نازل ہو کے ہمارے سامنے سب جھکا دیتا ہے ہم اس کو ضرور معاف کریں گے۔ جب ان کا وعدہ ہے تو خدا کے لیے گردن جھکا کے بیٹھ جایا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے فسق و فجور کی تیز سامنے پیش کر دو اور کہیے کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ نہیں چھوڑ سکتا، اس میں مبتلا ہوں، اس میں مبتلا ہوں، یا اللہ مجھ سے رحم کیجیے، دنیا میں بھی عذاب نہ دیجیے، آپ سے اللہ نے اتنی باتیں کر دیا۔ میں نے اور زیادہ اس سے سہل نسخہ کیا بتاؤں، بہت ہی سہل نسخہ ہے، اگر آپ اس سب میں موقع مل جائے تو یہ اور دیکھیے سب جو میں نے باتیں کی سب بنیادی چیز جو ہے انشاءاللہ اگر آپ نے اس کا اہتمام کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کی چیزیں کا ایک تو نماز کی پابندی، نماز کو کسی حالت میں مت چھوڑو، کسی روز میں مت چھوڑو، تیمم کر کے پڑھ لو، بے دلی سے پڑھ لو، تسل مندی سے پڑھ لو، لیکن خدا کے لیے وقت کے اوپر نماز پڑھ لو، اگر ہو سکے تو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرو، نمازیں قبول ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مسلمان ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری دماغی قوت جسمانی قوت بحال رہتی ہے اور ہم طاقت کے کام جسمانی بھی کر لیتے ہیں، چل بھی لیتے ہیں، بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں اور جانے کتنے کام کر لیتے ہیں صرف غذا کی وجہ سے۔ جیسی غذا ہوتی ہے ویسی جسم میں قوت ہوتی ہے اور ہم قوت کے کام جسمانی طور پر کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ایمانی قوت کو بڑھانے کے لیے، روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے کچھ اوراد اور وظائف ہیں، ان کو استعمال کرو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ وقت نکال کے، اور اس لیے بیٹھ جاؤ کہ اوراد اور وظائف صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان میں ثواب ہے، ثواب کی معنی یہ ہے کہ ان کے اندر ایک قوت ہے جو روح کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو ایمان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور جو ہم کو منکرات سے فواحشات سے روکتی ہے۔ تو فواحشات سے منکرات سے روکنے کے لیے، توبہ کے قبول ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونے کے لیے چند لمحات کے لیے چند تسبیحات پڑھ لیا کرو صبح کے وقت۔ جیسے کئی دفعہ بتایا یہ روحانی غذا ہے، ایمانی غذا ہے، اس سے قوت پیدا ہوگی اور اتنی صلاحیتیں پیدا ہوں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آج بات ناممکن معلوم ہوتی ہے ممکن ہو جائے گی۔ آج وہاں کہتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہونے لگے گی۔ جو آج پریشانیاں رفع نہیں ہوتی، پریشانیاں رفع ہوتی رہیں گی۔ مصائب تو رہتے ہیں لیکن مومن کا قلب مطمئن رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے میں جو قوت ہے وہ حاصل کر لے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، ایک تسبیح استغفار کی پڑھو، کس نیت سے کہ اللہ سراپا گنہگار ہوں، سفلی عمل کر رہا ہوں، بدتمیزیاں کر رہا ہوں، کبائر میں مبتلا ہوں، فسق و فجور میں مبتلا ہوں، میرے ایمانی ذوق بڑھتا جاتا ہے، میری قوت ایمانی کمزور ہوتی جاتی ہے، یا اللہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں ندامت قلب کے ساتھ کہ میرے سارے گناہ معاف فرما دیجیے، میرے قلب کو صاف کر دیجیے، مجھ سے معاوضہ نہ فرمائیے، دنیا میں آخرت میں اتنا تو کر سکتے ہو۔ یہ کوئی مشکل بات کر کے دیکھو، یہ رد عمل ہے، یہ چاہے کا سفلی عمال کا، یہ گناہوں کا، کبائر کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا، بے غیرتی کا، جس کی لعنتیں مسلط ہیں جو برداشت نہیں ہو رہی ان سے، انشاءاللہ اس کا تدارک استغفار سے یوں ہوگا۔ کیا ہے دیکھیے، یہ تو معمولی بات نہ سمجھیے، سننے میں آئے بات نہ آئے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ جل شانہ کا اعلان ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ نادم بندہ جس وقت گردن جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں خدا کی جس ناپاکیوں کو، فسق و فجور کی ناپاکیوں کو، زمانے کی لعنتوں سے، تہذیب حاضرہ کی لعنتوں سے پناہ مانگو اور استغفار کرو۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں مقصود ہو جائے گا۔ استغفار کی تسبیح پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ استغفار سے مقصود ندامت قلب کو ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی معنی کہ ہم گنہگار خطا کار، ہم کبھی چھوٹا اللہ نے استغفار کرو، استغفار سے بڑی بنا درود شریف پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی وسلم۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے سے یہ ہو جائے گا کہ حضور سرور کائنات رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ایک تعلق پیدا ہو جائے گا، جب ان سے تعلق پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو درود شریف کا استغفار پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی جو ہیں اس کے اندر بڑی برقی قوت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، کہنے میں تو الفاظ ہیں یہ ایسے جو آسانی سے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت بڑی قوت ہے، خود اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کے اندر بہت بڑی قوت ہے ان لفظوں میں۔ تو ان قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھو کہ اللہ اس کے اندر جتنی آپ نے قوتیں رکھی ہیں، ایمان میں قوت پہنچانے کے لیے، اعمال میں قوت پہنچانے میں، اپنے رضا حاصل کرنے کہ اللہ ہم اس کے محتاج ہیں، ہم توقع کریں۔ بس تین چیزیں اگر آپ کر لیں، توبہ، استغفار، درود شریف اور سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ تعالیٰ اتنی قوت روحانی، اتنی آپ کو غذائے روحانی،
اتنی کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صدق دل سے طالب ہو کر محتاج ہو کر استغفار کرو، درود پڑھو اور سبحان اللہ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد بھائی جہاں تک ہو سکے اور ہر شخص سے ممکن ہے کہ اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنی دل کو بچاؤ، اپنی زبان کو بچاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر پاکی پیدا ہوگی۔ نہ دیکھو نہ محرم عورتوں کی طرف، نہ دیکھو نہ کسی کو حقارت کی نظر سے، نہ دیکھو کسی کو حسد کی نظر سے، اپنے اختیار کی بات ہے، گناہ ہے یہ، کبائر ہیں یہ، نہ اسے پرہیز کرو، انشاءاللہ تعالیٰ قوت ایمانی بڑھتی ہے۔ اور کیا ترتیب بتائی جائے، یہ فی الحال اسی پہ کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے تو ہمارا قوت ایمانیہ تو ضعیف ہو چکی ہے، ماحول و معاشرے کی لعنتوں میں ہم گھر گئے ہیں، نفس شیطان سے مغلوب ہو گئے ہیں۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی یقیناً برباد ہو رہی ہے۔ یہ ہماری بے حسی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں ختم ہو گیا ختم۔ یا اللہ ایسا تو نہیں ہے، آپ کا اعلان ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ مرنے کے بعد تمام اعمال منقطع ہو جائیں گے، جو کچھ لے کے جائیں گے یہاں سے، یہاں کا اعمال کا سرمایہ ہوگا اور کوئی ہمارا مددگار نہ ہوگا۔ یا اللہ ایسے وقت میں جب ہمارا کوئی مددگار نہ ہو، صرف ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے، یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے اور بد اعمالیوں سے بچائیے۔ یا اللہ مرنے سے قبل ہمارے بد اعمالیوں کو سب معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، یا اللہ آپ کارساز حقیقی ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں، ستار العیوب ہیں، ہم آپ کے سامنے رجوع کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام عمر کی گناہ، بے حیائی و بے شرمی کی باتیں ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آئندہ ان سے بچا لیجیے، ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم ان سے بچتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں نہ دنیا میں معذرت کیجیے نہ آخرت میں معذرت کیجیے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی عبادات و طاعت کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے ذمہ جو حقوق واجبہ ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، چاہے وہ حقوق والدین کے ہوں، زوجین کے ہوں، اولاد کے ہوں، پڑوسیوں کے ہوں، عزیز اقارب کے ہوں، کاروبار کے ہوں۔ ہم ہر جگہ یا اللہ خطائیں کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بری بات نہیں کی۔ یا اللہ بہت بری بات کرتے ہیں، کسی کے حق تلفی کر کے ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یا اللہ ہم کو توفیق دیجیے کہ جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ہم ان کو ادا کرتے رہیں، چاہے ہمیں کتنی ہی مشقت کرنا پڑے، چاہے جتنا مجاہدہ کرنا پڑے، چاہے جتنی نفس کی اوپر گرانی ہو، لیکن حقوق واجبہ ہم سے ادا ہوتے رہیں۔ یا اللہ ہماری اعانت و نصرت فرمائیے۔ یا اللہ آپ کی نصرت ہی اگر ہمارے سامنے چڑھا لی تو ہمارا ایمان بھی درست رہے گا، اسلام بھی درست رہے گا، دنیا بھی درست رہے گی، آخرت بھی درست رہے گی۔ یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین۔ اگر ہماری خطائیں معاف نہ ہوئی تو دنیا میں بھی گھاٹا ہے ہمارے لیے، آخرت میں۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی گھاٹے سے بچا لیجیے، ذلت سے بچا لیجیے، بے شرمی سے بچا لیجیے، نفس و شیطان کے مسائل سے بچا لیجیے، ایک پاکیزہ زندگی، ایک پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ معاشرہ عطا فرمائیے، سیدھا سادہ معاشرہ فرمائیے، جس کے اندر یا اللہ جتنے کبائر ہیں اور تفریحات میں شامل ہو گئے ہمیں ان سے تباہ نفرت عطا فرمائیے، ہم کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں بچا لیجیے بربادی سے دنیا کی آخرت۔ صدقہ واسطہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم ان کے امتی ہیں اور وہی وقت اللہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے پر رحم کیجیے، جو چیزیں ہم سے نہیں چھوٹتی ہیں وہ چھڑا دیجیے، ہم سے نہیں چھوٹتی آپ قادر مطلق آپ چھڑا دیجیے، لیکن دنیا میں ذلیل نہ کیجیے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت میں ہم کو ذلیل کیجیے۔ یا اللہ ہم بہت عاجز بندے ہیں، بہت بے شرمی بے غیرتی کی مبتلا ہیں، ہمیں شرم و حیا نہیں رہی ہے۔ یا اللہ ہمارا ایمان کہاں رہے گا؟ یا اللہ آپ نے ایمان عطا فرمایا ہے تو اس کی حفاظت فرما دیجیے، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان بے شرمی بے غیرتی کی باتوں سے ہمیں بچا لیجیے، ان کی لعنتوں سے ہمیں بچا لیجیے، ہمیں بھی بچا لیجیے، ہمارے اہل عیال کو، ہمارے عزیز اقارب کو، ہمارے دوست احباب کو، یا اللہ سب کو بچا لیجیے، سب پر رحم کیجیے۔ بگڑا ہوا معاشرہ ہے تمام ملک کا، تمام مسلمانوں کا، یا اللہ ہم سب پر کہ سب آپ کے محبوب نسل کی امتی ہیں، چاہے صاحب اقتدار ہوں یا صاحب ثروت ہوں، صاحب دولت ہوں، جن کی بڑی اوپر ایک بے حسی تاری ہے، یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، آپ قلب القلوب ہیں ان کو بھی ہدایت فرمائیے، جن کی وجہ سے رائج الوقت یہ منکرات خواہشات جن کی ضرورت سے رائج الوقت ہو رہے ہیں، یا اللہ انہیں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اس مملکت اسلامیہ کو بچا لیجیے تباہی اور بربادی سے۔ یا اللہ تمام مسلمان پر رحم کیجیے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں، ہمارا معاشرہ سادہ ہو جائے، ہمارے معاملات آسان ہو جائیں، ہماری تجارت گاہوں میں صداقت و امانت ہو، ہمارے دفاتر میں صحیح کام ہو، انصاف ہو، بے رحمی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کے محتاج ہیں، آپ کی اعانت درکار ہے، صدقہ واسطہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اعانت نصرت فرمائیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد اللهم اني
اصل ہوتا من خیر ما سال من نبی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو خیر ہم کو عطا فرما دیجیے جو ہمارے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے آپ سنا دیے، ہم سب محتاج ہیں اس خیر ہے۔ یا اللہ کوئی حق نہیں ہے ہمارا، کوئی ہمارا استحقاق نہیں ہے، لیکن محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ یا اللہ تمام شر سے جس سے ہم برباد ہو رہے ہیں، ہماری قوم برباد ہو رہی ہے، تمام ملک برباد ہو رہا ہے، تمام خاندان برباد ہو رہے ہیں، وہ شر جو ہے نفس شیطان کا، یا اللہ اس میں پناہ۔ یا اللہ ایسے تمام شر سے جس سے ہماری بربادیاں دنیا و آخرت میں ہو رہی ہیں، ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا، انہی کے توسل سے ہم خیر طلب کر رہے ہیں، انہی کے توسل سے ہم شر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے آپ کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز بن گئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی۔ کوئی نماز مسجدوں میں جا کے پڑھ لیجیے، ابھی وقت ہے۔